شالی مولا علی شالی مولا علی شالی مولا علی شالی مولا علی وقت سحر پور میں تر وارث قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا بالقاس محمد واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین سلام علی آل یاسین السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینہ السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا رب۔ شب قدر کی پہلی رات ہے اور احتمال ہے کہ یہ شب قدر ہو، اور اس شب قدر کے ساتھ ساتھ شب ضربت بھی ہے، شب مصیبت بھی ہے، علی کے سکون کی رات۔ ابھی علی کی زندگی کی بے چینیوں کی، زحمتوں کی، تکلیفوں کی، پریشانیوں کی آخری رات ہے۔ اب علی مرتضیٰ یہ کہیں گے مجھے سکون مل گیا، اب انہیں ملیں گے وہ کہ جو ان پر رحم نہیں کریں گے، اب علی جیسا کریم نہیں ملے گا۔ اب کوفے کے یتیموں کو معلوم ہوگا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ اب ننھے ننھے بچوں کو معلوم ہوگا کہ باپ کا مرنا کسے کہتے ہیں۔ حسنین فقط یتیم نہیں ہوں، کائنات یتیم ہو گئی علی کے دنیا سے جانے سے۔ شب دعا ہے، کیا دعا کریں خدا کی بارگاہ میں؟ زین العباد سے پوچھئے کیا دعا کی جائے؟ امام زین العابدین علیہ السلام بتائیں گے کیسے دعا کی جاتی ہے۔ اور دعائے ابو حمزہ صومالی سے آشنا ہو جاؤ، اور خدا سے کیسے بات کرتے ہیں آشنا ہو جاؤ۔ ہمیشہ اپنی حاجتیں لے کے خدا کی بارگاہ میں نہ جاؤ، کبھی اس سے بات کرنے کی بھی تمنا حاصل کرو، کبھی اس سے گفتگو بھی کرنا چاہو۔ ہمیشہ فہرست لے کے نہ جاؤ اپنے کاموں کی، مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ کبھی کبھی تنہائی بھی خدا سے بات کرو، کبھی اس سے دل کی باتیں کرو،
کبھی دل کی پریشانیوں کو بیان کرو، کبھی اپنی کمیوں کو پیش کرو، کبھی اپنے گناہوں کو پیش کرو، کبھی اپنی کمیوں کو پیش کرو۔ دیکھو دنیا میں کسی کے سامنے اپنی کمی پیش کرو گے تو کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا، تو سب کو کہہ دے گا اور تمہاری آبرو نیلام ہو جائے گی۔ کسی سے کچھ نہ کہو، جس سے کہو گے اپنی آبرو کو خود نیلام کر دیا۔ اپنی کمی کسی سے نہ کہو، کس سے کہیں؟ پھر انسان کی فطرت کہتی ہے کسی سے کہنا ہے، کبھی تو ایک ہی سے کہو جو ستار العیوب ہے، بس ایک ہی سے کہو جو غفار الذنوب ہے، اور کسی سے نہ کہو۔ اگر کسی سے کہو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ دیکھو سب اچھوں کو گلے لگاتے ہیں، سب اچھوں کو گلے لگاتے ہیں، یہ خدا بروں کو گلے لگاتا ہے۔ یہ خدا گناہگاروں کو گلے لگاتا ہے۔ یہ خدا گناہگاروں کو گلے لگاتا ہے۔ گناہگاروں کو گلے نہ لگانا ہوتا تو یہ ایک رات کو 80 سال کے برابر کیوں کرتا؟ ایک رات 80 سال کے برابر؟ 1000 مہینے کی راتوں کو جوڑیا، کم و بیش 80-85 سال بنتے ہیں۔ ایک رات 80 سال کا ثواب کوئی دیتا ہے؟ نہیں، آؤ گناہگاروں ہم دیں، آؤ خطاکاروں ہم دیں، اے نامحرموں کو دیکھنے والے آؤ ہم دیں، اے ماں باپ کو گالی دینے والے آؤ ہم تمہیں، اے اپنی زوجہ کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں آؤ ہم تمہیں، تمہارے اے غیبت کرنے والوں آؤ ہم تمہیں، اے جھوٹ بولنے والوں آؤ ہم تمہیں، اے برے کام کرنے والوں آؤ، اے غلط کام کرنے والوں آؤ، ہم ہیں، ہم تمہیں چاہتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں۔ موسیٰ یا الہ الملحین، اے الہ زاری کرنے والے کے مالک لبیک، یا غایت اعمال العارفین، اے عارفوں کے منتہائے امید لبیک، یا الہ المصلین، اے نماز گزاروں کے مالک لبیک، یا الہ الصادقین، اے سچوں کے مالک کو مختار لبیک، یا الہ المتصدقین، اے صدقہ دینے والے کے مالک و مختار، جواب آیا لبیک۔ چلتے چلتے عرضی خالی نہ جائیں، موسیٰ نے ایک اور عرضداشت ڈالی، یا الہ العاصین، یا الہ المذنبین، اے گناہگاروں کے مالک، اے خطاکاروں کے مالک، جواب آیا لبیک لبیک لبیک۔ موسیٰ روکے، یہ کیسا خدا ہے؟ نماز گزاروں کا حوالہ دیا ایک جواب، صدقہ دینے والوں کا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے آؤ خدا سے آشتی کر لیں، آؤ خدا سے جو دور بھاگے ہوئے ہیں اس سے قریب ہو جائیں، اتنا اچھا خدا کہیں نہیں ملے گا۔ نماز گزاروں کا حوالہ دیا ایک جواب، سجدہ کرنے والوں کا حوالہ دیا ایک جواب، عرفا کا حوالہ دیا ایک جواب، صدقہ دینے والوں کا حوالہ دیا ایک جواب، سب تو اچھوں گلے سے لگاتے ہیں۔ یہ کیسا خدا ہے کہ گناہگاروں کا حوالہ دیا 3 جواب، لبیک لبیک لبیک۔ اے میرے اللہ سب اچھوں کو اپنے گلے سے لگاتے، تو کیسا خدا ہے؟ تو بروں کے لیے 3 جواب دے رہے۔ اے موسیٰ جب کل قیامت کا دن آئے گا نماز گزاروں کو اپنی نماز پر بھروسہ ہوگا، صدقہ دینے والوں کو اپنے صدقے پر بھروسہ ہوگا، عبادت گزاروں کو اپنی عبادت پر بھروسہ ہوگا۔ اے موسیٰ ایک میرا گناہگار بندہ جس کو کسی چیز پر بھروسہ نہیں، فقط میری ذات پر بھروسہ۔ اے موسیٰ میرے بندوں سے کہہ دو نا امید نہ ہو، اے موسیٰ میرے بندوں سے کہہ دو نا امید نہ ہو، میں 27
یار ایک قدم بڑھا کے میری طرف آ جاؤ، میں 100 قدم. کوئی دل ذہن العبا سے پوچھے دعا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کب دعا کی؟ ہم نے کب دعا کی؟ ہم دعا نہیں کرتے ہیں، ہمیں دعا کرنا نہیں آتا، ہم فہرست بیان کرتے ہیں. فہرست بیان کرنے کا نام دعا نہیں ہے. اسی لیے ہم ضرورت کے وقت دعا کرتے ہیں. ہماری دعائیں ضرورت کے وقت ہوتی ہیں، ہر وقت دعا تھوڑے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم وقت پڑھنے پر مانگتے ہیں تو فہرست بیان کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے پیغمبر اکرم سے کسی نے کہا نبی اللہ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے، کنسیپٹ کیا ہے؟ دعا ضرورت کے وقت مانگی جاتی ہے. جب پڑھے گی مشکل تو مانگ لیں گے نہیں. جیسے ہی کسی نے پیغمبر اکرم سے کہا کہ نبی اللہ آپ کیوں دعا مانگتے ہیں، کہا کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ہم خدا کے شاکر بندے بنے رہیں؟ دعا جو دیا ہے اسی پر تو شکر کرو کم سے کم، بن مانگے جو اس نے دیا. کس کو ملی علی کی محبت، یہی تمہارے شکر کے لیے کافی ہے. زندگی بھر بھوکے مرو، زندگی بھر فاقے سے رہو، علی کی محبت مل گئی یہی کافی ہے. کسی کو نہیں ملی. ساری دولت ہیچ ہے اگر علی کی دشمنی ہے تو. علی کی محبت مل گئی، اب اس سے بڑی دولت کیا چاہیے. شب قدر ہے. موسیٰ الہی ارید و قربہ کا، خدایا تیرا تقرب چاہیے، تجھ سے تقرب چاہیے، تیری قربت چاہیے. کیا کروں؟ قربی لمن یستیقظ لیلۃ القدر، میری قربت اس کے لیے ہے جو شب قدر میں جاگے، عبادت کرے. الہی ارید و رحمتک، میرے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں. رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت اس کے لیے ہے جو شب قدر میں مسکینوں پر رحم کرے. ارید الجواز علی الصراط، اے میرے اللہ پل صراط سے بآسانی گزر جانے کا ویزا دے دے، پل صراط سے گزر جانے کا راستہ فراہم کر دے، بڑی مشکل راہ ہے. لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، اے موسیٰ پل صراط سے آسانی سے وہ گزر جائے گا جو شب قدر صدقہ دے کسی کو. اریدو اشجار الجنہ وثمارہا، میرے اللہ مجھے جنت کے درخت اور اس کے پھل چاہیے. ذالک لمن سبح تسبیحہ فی لیلۃ القدر، جو شب قدر میں تسبیح الہی کرے اسے جنت کے درخت و پھل میسر ہوں گے. ارید النجات من النار، اے میرے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا دے. ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، جو شب قدر میں استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب، دل کی گہرائیوں سے زبان سے نہیں، اسے جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی. الہی ارید و رضاک، میرے اللہ تیری رضا چاہیے، میرے اللہ تیری خوشنودی چاہیے. رضائی لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، میری رضا اور خوشنودی اس کے لیے ہے جو شب قدر 2 رکعت نماز پڑھے. یہ ہے شب قدر، اسے کہتے ہیں شب قدر. کیوں شب قدر اتنی اہمیت ہے؟ دوسروں کو نصیب نہیں ہے شب قدر. کتنی ہی عبادت کر لیں شب قدر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت دل میں نہیں ہے. شب قدر کسی کو میسر ہی نہیں ہے تا وقت کہ علی کی محبت نہ. آئندہ دنوں میں اور بیان کروں گا آپ کے سامنے. آج اتنا سن لیجیے، شب قدر شب ولایت ہے. شب قدر شب مولا علی مرتضیٰ اہل بیت اطہار ہیں. پیغمبر اکرم سے پوچھو آمنو بلیلۃ القدر، شب قدر پر ایمان لاؤ. انہا تکون لعلی ابن ابی طالب، شب قدر علی ابن ابی طالب کی ہے، ان کے چاہنے والوں کی. ولی ولدہی احد عشر من بعدی، جو 12 علی کے بعد ہیں
ان کے لیے شب قدر ہے، وہ شب قدر کے مالک و مختار ہے، جن کے دل میں ان کی محبت ہوگی ان کو شب قدر ملے گی۔ شب قدر کیا ہے؟ الہی، زین اللباس سے پوچھئے، الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اے میرے اللہ اپنی عقوبت کے ذریعے سے مجھے ادب نہ فرما، اپنی سزا کے ذریعے سے مجھے ادب نہ فرما۔ یعنی آؤ بارگاہ الہی میں تو اقرار کرتے ہوئے کہ ہم بڑے بے ادب ہیں، مجھے ادب کی ضرورت ہے، ہمیں ادب کر دے میرے اللہ۔ خوشا نصیب اس کا جس کی ادب کی ذمہ داری خدا لے لے، برا نصیب اس کا جس کو اس کے حال پر خدا چھوڑ دے۔ لمحہ بھر کے لیے اگر خدا کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو نبی بھی اگر ہوگا تو مچھلی کے پیٹ میں دکھائی دے گا، لمحہ بھر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے اگر خدا چھوڑ دے۔ پیغمبر اکرم نے کہا، جب عائشہ نے پوچھا آپ اتنی دعا کیوں کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی دعا کرنے کے لیے، آپ کو اتنے سجدے میں گریہ وزاری کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کہا عائشہ لمحے بھر کے لیے، لمحے بھر سے کم کے لیے اللہ نے اپنی نگاہ کرم یونس سے پھیر لی تھی تو وہ مچھلی کے شکم میں دکھائی دی، اور اگر انہوں نے وہاں اس کلمے کو نہ دہرایا ہوتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ وہ کرشمہ خیز جملہ تھا جس کی حلاوت عرفاء کو ملی ہے، جس سے ظاہر کے پردے ہٹ کے عالم ملکوت کا دیدار کرتا ہے انسان، اسے کہتے ہیں ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ یونس کا ذکر تھا جس نے بچا لیا ان کو، ورنہ قیامت تک رہتے۔ خوشا نصیب اس کا کہ جس کا ادب خدا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، برا نصیب اس کا جس کے حال پر کس کو اللہ نے ادب کیا؟ سب سے پہلے پیغمبر کو ادب کیا۔ ادبنی ربی، خدا نے مجھے ادب سکھایا، فاحسن تعدیبی، بہترین ادب مجھے سکھایا، اللہ نے مجھے ادب سکھایا۔ پیغمبر کو کس نے ادب سکھایا؟ پیغمبر کو ادب دینے والا کون ہے؟ پیغمبر اکرم کو اللہ۔ علی کو کس نے ادب سکھایا؟ ان رسول اللہ ادبہ اللہ عز وجل وہو ادبنی، اللہ نے پیغمبر کو ادب سکھایا، نبی نے علی کو ادب سکھایا۔ یہ ادب، اسے کہتے ہیں جب ایسا ادب ہوتا، ادب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ عز وجل ادب نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کو ادب سکھایا، فاحسن ادبہ، بہترین ادب سکھایا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما اکمل لہ الادب قال انک لعلی خلق عظیم، جب ادب با کمال ہو جاتا ہے تب انسان با اخلاق ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان خلق عظیم پر فائز ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی سے اپنی نگاہ کرم پھیر لی، ادب سکھا مالک، ہم ادب کے لائق ہیں، آؤ بارگاہ الہی میں تو اپنی بے ادبی کا اعتراف کرتے ہوئے آؤ۔ ہم نے بڑی بے ادبی کی تیری بارگاہ، کوئی بچہ ہمیں دیکھتا ہے تو ہم کوئی برا کام نہیں کرتے ہیں، 10 سال کے بچے کی کیا اوقات ہے، لیکن اس کے سامنے ہم برا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو حیران ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم تیرے سامنے گناہ کرنے سے گھبراتے نہیں۔ کوئی بڑا آدمی ہمیں اپنی ملاقات کے لیے بلا لے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر مملکت بلا لے ملاقات کے لیے، تو سب کچھ بھول کے ہم اسی کی طرف لگ جاتے ہیں، کچھ یاد ہی نہیں رہتا، 2 دن سے کپڑے بدلتے رہتے ہیں، یہ پہن کے جانا ہے، وہ پہن کے جانا ہے، یہ لے کے جانا ہے، یہ کر کے جانا ہے۔ کیا اوقات ہے صدر کی، کیا اوقات ہے وزیر اعظم کی، 5 سال کی حکومت ہے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیا ہے یہ سب اعتباری حکومت ہے۔ ایک خدا دن بھر میں 5 بار بلاتا ہے، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، کیسے جاتے ہیں اس کے پاس، کیسے جاتے ہیں اس کے پاس؟ خذوا زینتا عند کل مسجد، اللہ کی بارگاہ میں ہو تو زینت کے ساتھ آؤ، بہترین لباس پہن کے آؤ، بہترین خوشبو لگا کے آؤ،
منہ سے کسی چیز کی بدبو نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ملاقات، جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. کیسے ایسی لوور پہن کے آ گئے نماز پڑھنے کے لیے؟ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو. کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ لا تعذبنی بعقوبتی. بہت ساری سزائیں ہیں بے ادبوں کی، لیکن ایک سزا بہت بری ہے، اور وہ سزا ہے فراق کی، وہ سزا ہے جدائی کی. خدا نہ کرے خدا کسی کو اپنے سے جدا کر دے، خدا نہ کرے خدا کو اس کے حال پر، کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے. اللہ نے ہمیں ابھی اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہے. دلیل ہے کہ اس رات کے سناٹے میں شب ضربت یہاں ہے. آپ نے مجھے بلایا ہے، ہم آپ کے یہاں مہمان بن گئے ہیں. ہم آپ سے کہیں گلاس پانی دے دیجئے، آپ کہیں گے پانی میں نہیں ملے گا مولانا صاحب، جیسے بول رہے ہیں ویسے ہی بولتے رہیے. بھوک لگی ہے تھوڑا کھانا دے دیجیے افطار کے بعد. آپ کہیں گے نہیں وہ سب نہیں ہے یہاں، آپ خود سے کیجیے جو کرنا. کیا ہوگا؟ اس کا مطلب آپ بہترین میزبان نہیں ہیں. آپ بہترین میزبان نہیں ہیں، آپ کو مہمان کی عزت کرنا نہیں آتا ہے. یہ تو کہے گا نا آدمی. خدا کون ہے؟ جو ہر لمحہ ہم کو اور آپ کو کھلاتا ہے، بن مانگے دیتا ہے. کب دیا اس نے؟ جب شکم مادر میں تھے. مانگا تھا؟ مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا. پیدا ہوتے وقت کسی نے مانگا تھا 2 ہاتھ دے دے، 2 پیر دے دے، دیکھنے کے لیے آنکھ دے دے، دھڑکنے کے لیے دل دے دے؟ مانگا تھا کسی نے؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں مانگا تھا نا. پھر کیوں دے دیا؟ کہا ہم تم سے محبت کرتے ہیں، بن مانگے دے رہے ہیں. اور کیسی چیزیں دی ہیں، قیمت کا اندازہ نہ لگانا. بک جاؤ گے، قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. خدا نہ کرے کسی کو مہلک مرض ہو. اس شب کے صدقے میں سب کو خدا مہلک مرض سے نجات دے. مہلک مرض میں پتہ چل جائے گا کہ ایک ہارٹ اگر اٹیک ہو جائے تو کتنی قیمتی چیز ہے، ایک ٹیشو لگانا پڑے تو کیسا ہوتا ہے، سب پتہ چل جائے گا. لیکن بن مانگے جس نے اتنا دیا. اور اگر وہ دعوت دے، قد دعیتم الیہ فی ضیافت اللہ، تمہیں اس مہینے میں اللہ کی دعوت کی طرف بلایا گیا ہے. یہ کس لیے آپ آئے ہیں؟ اللہ نے بلایا ہے، آؤ میرے پاس. ایک رات میں 1000 مہینے کی رات کا ثواب دیں گے تمہیں. آؤ مانگو، دعا کرو. کیسے دعا کرو گے؟ اپنے لیے دعا نہ کرنا، سب دوسروں کے لیے دعا کرنا. دنیا میں جتنے برے ہیں ان کے لیے دعا کرو، دنیا میں جتنے منحرفین ہیں ان کے لیے دعا کرو. اللہ کی صفت اپنے میں پیدا کرو. سورج بننے کی کوشش کرو، وہ سب کے اوپر اپنی روشنی ڈالتا ہے. انبیاء بننے کی کوشش کرو، وہ اپنا نور سب تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی مانے چاہے نہ مانے، دعا سب کے لیے کرو. اللہ منحرفین کو ہدایت دے. اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا کسی کو بھی. اپنے لیے دعا کرو گے فقط خود غرض ہو گئے، قبول ہو نہ ہو خدا جانے. لیکن جب دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو فرشتے تمہارے لیے وہی دعا کریں گے. فرشتے وہی دعا کریں گے. اپنی دعا قبول ہو یا نہ ہو، فرشتوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے جو کچھ اپنے لیے مانگنا ہے دوسروں کے لیے مانگو، ملت کے لیے مانگو، پریشانیوں کے لیے مانگو. بحرین کو نظر میں رکھو، فلسطین کو نظر میں رکھو، پاکستان کو نظر میں رکھو، مصر کو نظر میں رکھو، اپنے رشتہ داروں کو نظر میں رکھو. دیکھو آج شب قدر کتنے اطمینان سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بحرین والوں سے پوچھے کہ کیا یہ اطمینان انہیں بھی نصیب ہے، وہ باہر نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے. ذہن میں لائیے ان مظلوموں کو کہ جن کو علی کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، پورے پورے اپارٹمنٹ اڑا دیے جا رہے ہیں. ذہن میں لائیے، اپنی فکر میں سوچئے کہ آج کی شب علی مرتضیٰ کی وصیت کا جواب دینا ہے. کون للظالم خصما وللمظلوم اونا. اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بنو، اے حسن و حسین مظلوم کے مددگار بنو. رونا نہیں آتا؟ روئیے. کس پر روئیے گا؟ بتائیں کس پر روئیے گا؟ ذرا سا فکر کر لیجئے، رونا آ جائے گا. زین العبا سے پوچھئے. زین العبا تو ابو حمزہ صومالی میں بتاتے ہیں کیسے رویا تھا. مالی لاب کی، اے مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں نہ روؤں. لا ادری ما یکون مصیری، مجھے نہیں معلوم ہے مجھے کدھر لے جایا جائے گا.
وَأَرَى نَفْسِي تُخَادِعُنِي، یہ میرا نفس ہے جس نے دھوکہ دیا، یہ میری آنکھ تھی جس نے نامحرم کو دکھلایا، یہ میری زبان تھی جس نے دوسرے کی غیبت کی ہے، یہ میری زبان تھی جس میں تجارت کے لیے ہم نے جھوٹ بولا ہے، یہ ہماری زبان تھی جس کے لیے ہم نے دنیا کے لیے سود لیا ہے، یہ ہم نے ناپ تول میں کم اور زیادہ تولا ہے، ہم نے منفعت سے زیادہ نہ معلوم کیا 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 ہم نے، نہ معلوم کون کون سا. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے تو ممبر پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے، کوئی ہمارے بازو میں بھی نہ بیٹھے. رونے کے لیے بہت کچھ کافی ہے، رونے کے لیے بہت کچھ کافی ہے. کہاں رونا ہے؟ اس زمانے نے ہمارے ساتھ مکر کیا ہے. ارے ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آ گیا موت کا فرشتہ، آ گیا موت کا فرشتہ. فمالی لاب کی، ارے میں کیوں نہ روں آپ کی لخروج نفسی، ارے آنسو بہاؤ جب تنہا نکالے جاؤ گے قبر سے. لظلمت قبری، ارے رو آنسو بہاؤ، کیوں نہ رو قبر کی تاریکی، قبر کی تاریکی میں کون پرسان حال ہے. وثیق لہدی، جب چھوٹی طرح اتنے بڑے گھر میں رہنے والے، اندھیروں کا مزہ نہ چکھنے والے، رات میں دن کا مزہ لینے والے، ارے اندھیری قبر میں جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب بالکل تانگ لہد ہوگی اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ کی لسوال منکر و نکیری، ارے جب سوال منکر نکیر سوال کریں گے تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ آپ کی لخروج قبری اریانن، ارے جب برہنہ قبر سے نکالا جائے گا اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ اپنے دل میں ہر انسان سوچے، فکر کرے اور وہ کرے جو خدا چاہتا ہے. اپنے آپ میں انسان سوچے اور اس کے بعد سب سے پہلے جو عمل شروع کرے وہ شروع کرے استغفر اللہ سے. آئے استغفار کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں آئے خدا سے فریاد کرے، مالک ہم آئے ہیں با ادب بننے کے لیے. اے میرے اللہ ہم آئے ہیں تیری بارگاہ میں زین العبا کے صدقے میں کہ ہمیں تو با ادب بنا دے. اے میرے مالک ہم آئے ہیں یہاں استغفار کرنے کے لیے، ہم گناہگار ہیں لیکن تو نے ہی تو بلایا ہے. جب تو نے بلایا ہے تو تو خالی ہاتھ نہیں بھیج سکتا. استغفر اللہ و اتوب الیہ، 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 استغفر اللہ و اتوب الیہ،
استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ دعا سب لوگ مل کے پڑھیں. یا ذا الذی کان قبل کل شیء ثم خلق کل شیء ثم یبقى ویفنى کل شیء یا ذا الذی لیس کمثلہ شیء ویا ذا الذی لیس فی السماوات العلی ولا فی الارضین السفلی ولا فوقہن ولا تحتہن ولا بینہن الہ یعبد غیرہ لک الحمد حمدا لا یقوی علی احصائہ الا انت فصل علی محمد وآل محمد صلاة لا یقوی علی احصائہا الا انت. اے میرے اللہ اس دنیا میں تیرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے ہم سر جھکا سکیں. دوسری دعا پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم جعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم وفیما تفرق من الامر الحکیم فی لیلۃ القدر وفی القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم مشکور سعیهم مغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم واجعل فیما تقضی وتقدر ان تطیل عمری وتوسع علی فی رزقی وتفعل بی. یہاں پر اپنی حاجت اپنے دل میں آپ لوگ خود مانگیے. خیال رکھیے کیا مانگنا ہے. ایک دعا مانگ لیجئے سب مل جائے گا. اس مصیبت کے زمانے میں کوئی دعا کارساز نہیں. فقط ایک دعا اس غریب زہرا کے ظہور میں تعجیل ہو. دعا خود کیجئے اپنے دل میں. غریب زہرا کو ذہن میں رکھیے. شاید آج آپ کے درمیان ہو اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے. شاید کوفے میں ہو حسن و حسین کے پاس. شاید خواتین کے پاس سیدہ مرضیاں ہوں. ذہن میں سوچیے غریب زہرا کہاں ہے. مولا کہیں بھی ہوں ایک نگاہ اس مجمع پر ضرور کر لیجیے. دعا کیجیے. اپنی ضروریات زندگی کی دعا کیجیے. اپنے بچوں کی عاقبت بخیری کی دعا کیجیے. اس بدترین زمانے میں اتنی طلاق کی شدت, اتنی آپس میں گھریلو جھگڑے. دعا کیجیے ان سب کی دعا کیجیے. لیکن ظہور کے صدقے میں باپ بیٹے کی ناچاقی دعا کیجیے. باپ کی بے راہ و روی دعا کیجیے. شوہر کا ادھر ادھر ہونا دعا کیجیے. زوجہ کا شوہر کے لیے نافرمان ہونا دعا کیجیے. ذرا بحرین کو بھی ذہن میں رکھیے گا.
ذرا فلسطین کو بھی ذہن میں رکھیے گا، جو علی کے نام پر شہید ہو رہے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آج کتنی خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، آج کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ سب کے لیے دعا کیجئے، لیکن غریب زہرا کو فراموش نہ کیجئے۔ آپ رو رہے ہیں، وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اعوذ بجلال وجہک، اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی انی شہر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی ہذی ولک قبلی ذنب او طبیعت تعذبنی۔ اب سب لوگ اپنے ہاتھ میں قرآن لے لیجئے، سب لوگ اپنے ہاتھ میں قرآن لے کھول لیجئے۔ بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن مجید کے نازل ہونے کی رات ہے، شب قدر۔ اس کتاب کو کھول کے اس کتاب پر جو ظلم ہوئے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے، اس کتاب پر جو تیر چلائے گئے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے، اس کتاب کو جو نیزے پر بلند کیا گیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے، قرآن صامت کو بھی نیزے پر بلند کیا گیا اس کو ذہن میں رکھیے، قرآن صامت پر بھی تیر چلایا گیا اس کو ذہن میں رکھیے، قرآن ناطق کو بھی نیزے پر بلند کیا گیا اسے ذہن میں رکھیے، قرآن ناطق کے سب سے چھوٹے پارے کے اوپر تیر چلایا گیا، حلق چھد گیا، ذہن میں رکھیے، بولیے گا نہیں۔ ہم نے اس قرآن مجید پر جو ظلم کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ کل نبی جب قیامت میں پکاریں گے، اے میرے اللہ اس دنیا نے، اس امت نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ہم نے کیسے اس قرآن کو چھوڑ دیا؟ قرآن خوانی کے نام پر ہم نے 2 منٹ قرآن پڑھا، 10 منٹ قرآن پڑھا، نام لکھوانے کے لیے قرآن پڑھا، فہرست میں آنے کے لیے قرآن پڑھا، اتنے دن سے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن صحیح سے قرآن پڑھ نہیں پاتے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ اس قرآن کے اوپر ظلم نہیں ہے کہ ہم صحیح سے ایک پارہ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ ہم ایک پارہ قرآن پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقت دیتے ہیں معلم قرآن کو، یہ ظلم ہے قرآن پر۔ ان سب چیزوں کو آج معافی مانگیے کہ کل سے 1 گھنٹہ بیٹھ کے معلم قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں، نا یہ کہ 2 منٹ بعد کوئی آ رہا ہے، 10 منٹ بعد کوئی آ رہا ہے، 5 منٹ بعد کوئی نہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ قرآن کھلا ہے، قرآن آپ کا انتظار کرے گا، قرآن ہمارا انتظار کرے گا، نہیں نہیں نہیں۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو انسان نے اپنے اوپر سنبھالا ہے، یہ عظیم قرآن ہے، یہ کتاب زندگی ہے۔ قرآن کھول کے سامنے رکھیے اور پڑھیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار۔ کیا کہا خدا سے آپ نے؟ کیا فریاد کی خدا سے آپ نے؟ میرے اللہ اس کتاب کا واسطہ، اس کتاب میں جو کچھ بھی تو نے رکھا ہے اس کا واسطہ۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ کیا اس کتاب میں؟ کسی کو نہیں پتا۔ کیا اس کتاب میں؟ کسی کو نہیں پتا۔ تجھے واسطہ جو کچھ بھی ہے اس میں، تیرے اسماء حسنہ ہیں، تیرے بزرگ اسماء ہیں اس میں، جن جن چیزوں سے اس کتاب کو پڑھنے سے خوف آتا ہے۔ کوئی دل زین العبا سے پوچھے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو راشا آ جاتا ہے، کوئی دل امیر المومنین سے پوچھے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو راشا آ جاتا ہے۔ جو چیزیں اس میں خوف دلاتی ہیں اس کا واسطہ، جو چیزیں اس میں امید دلاتی ہیں، اپنے گناہوں کے باوجود امید ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے
کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ ضرور معاف کرے گا. اگر دل کی گہرائیوں سے کہیں گے تو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ کیا چاہیے میرے اللہ؟ ان واسطوں کے بعد چاہیے کیا؟ ان تجعلنی من اتقائک من النار، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اور اب قرآن سر پر ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم قرآن کی پناہ میں آ گئے. قرآن سر پر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم قرآن کی پناہ میں آ گئے، اب کوئی پناہ گاہ بچی نہیں. اب تو ہم قرآن کے ساتھ ہو گئے. اب تو ہمارا وہی حال ہوگا جو قرآن کا حال ہے، اور قرآن سے بہتر حال کس کا ہوگا؟ کل جب قیامت میں کہا جائے گا پڑھو آئے تو پڑھو. کتنے خوش قسمت ہیں، ایک آیت پڑھ رہے تھے پورے قرآن کا ثواب مل رہا تھا. اب وہی قرآن جو پڑھ رہے تھے اس کو سر پر رکھ لیا بس. اب ہم سر پر رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر پر رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھا ہے جب کوئی بھاگنے والا غلام جب بھاگتا ہے، اپنے آقا سے بھاگتا جب ہے، اور اس کا جب پیچھا کیا جاتا ہے پکڑنے کے لیے، رحم دل آقا جب اس کو پکڑتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے مارا جائے گا، لیکن رحم دل آقا وہ جانتا ہے اس کا کوئی نہیں ہے، یہ بھاگے گا تو جائے گا کہاں اس شہر میں. وہ دوڑاتا ہے کہ اسے پکڑے تاکہ بتائے تمہارا یہاں کوئی نہیں ہے، سڑک پر مارے جاؤ گے. وہ دوڑاتا ہے تاکہ بتائے کہ یہاں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم کو لوگ قتل کر ڈالیں گے. لیکن غلام بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے مارا جائے گا، اب مجھے پکڑا جائے گا. آقا دوڑاتا ہے کہ اسے بچا لو، کوئی نہیں ہے اس کا. اور جب آقا قریب جاتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ ہم آقا سے بچنے والے نہیں ہیں. ہمارا حال بھی وہی ہے. آیت اللہ العظمہ برجردی کے لیے کہتے ہیں کہ آیت اللہ العظمہ برجردی کے خادم نے کہا کہ آقا آپ چاہیں تب بھی مجھے اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے. کہا کیوں نہیں نکال سکتے؟ کہا اگر آپ نکالیں گے تو آپ کی بدنامی ہوگی. کہا کیوں؟ میری کیوں بدنامی ہوگی؟ کہا اس لیے کہ لوگ کہیں گے کیسا آقا تھا، کیسا کام کرانے والا تھا جس نے 40 سال کے بعد اپنے غلام کو گھر سے نکال دیا. 40 سال کے بعد اپنے غلام کو اپنے گھر سے نکال دیا. اس نے اپنے غلام کی خدمت کا بھی خیال نہ کیا. اے میرے اللہ ہم کہیں کے نہیں ہیں، ہم قرآن کی پناہ گاہ میں آ گئے. ہم اگر تیرے گھر سے باہر جائیں گے تو ہمیں حالات دبوچ لیں گے. اب ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں یہ فریاد کرنے کے لیے. کیا فریاد کرنا ہے تیری بارگاہ میں میرے مالک؟ تیری بارگاہ میں ایک ہی فریاد ہے میری، اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ و بحق کل مومن مدحتہ فی. یعنی ہم خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ واسطہ قرآن کا، قرآن جس پر تو نے نازل کیا، ان تمام مومنین کا واسطہ جن کی مد و ستائش کی ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں قرآن میں جن کی مد و ستائش ہوئی ہے. وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ فَلَا أَحَدَ عَارَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ. اب سب لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کو اس کی الوہیت کا وعدہ، اللہ کو اس کی الوہیت کا واسطہ. کیسے واسطہ دیتے ہیں؟ بچے کو دیکھا ہے چھوٹا بچہ جب شرارت کرتا ہے، شیطانی کرتا ہے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے، ہم تجھ سے بات نہیں کرتے، تو میرا بچہ نہیں ہے. تو بچہ ماں کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے، ماں کو واسطہ دینے لگتا ہے، ہم تو آپ کے بیٹے ہیں. اچھا بچہ اگر ہو تو ماں کو واسطہ دینے لگتا ہے، ارے آپ تو میری ماما ہیں، آپ نے تو مجھے ایسے پالا ہے. اب ماں کا یہ خاصہ ہے کہ جو ماں اب تک بچے سے ناراض تھی، بچے کو بھگا رہی تھی، تو میرا بیٹا نہیں ہے، ادھر ماں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے،
ادھر میں نے دیکھا آنکھوں میں آنسو ہے، رخسار پر آنسو ٹپکنے والے کہ کلیجے سے لگا لیا۔ میرے لال میں تجھ سے نہ دعا میں جب آنسو آ جائے تو سمجھو دروازے رحمت کھل گیا۔ خدا نے تمہاری دعا قبول کر لیا، اور کیا کس کو پکارو گے؟ کون ہے دنیا میں جسے پکارے میرے اللہ؟ کسے پکارے میرے مالک؟ بس تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے، جن کو تو نے کہا پکارتے ہیں تجھے 10 مرتبہ بیکا یا اللہ ہو، بیکا یا اللہ ہو، بیکا یا اللہ ہو، بیکا یا اللہ ہو، بیکا یا اللہ ہو۔ اے میرے اللہ تجھے تیری ذات اطہر کا واسطہ ہماری گناہوں پر نگاہ نہ کر، اپنے کرم پر نظر کر۔ تجھے واسطہ شہید مسجد کوفہ کا میرے اللہ، اے میرے مالک ہمارا کوئی بھی نہیں، اے مالک دنیا ہماری دشمن ہے، ہمیں کافر کہا جاتا، ہمیں مشرک کہا جاتا، ہمیں علی کے نام پر قتل کیا جاتا ہے، ہماری ناموس پر حملہ ہوتا ہے، ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ ہے، رحم کر مالک۔ بیکا یا اللہ ہو، 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 جل جلالہ وعز شانہ۔ کس کا واسطہ؟ خدا کے بعد کون ہے میرے اللہ؟ وہ نبی جس نے ہمارے لیے زحمت کی، پتھر کھائے، اوجھڑیاں برداشت کی، غلالتیں برداشت کی، ہمیں مسلمان بنائے، جس کو اذیت پہنچائی گئی لیکن مسکراتا رہا، اس نبی کا واسطہ الہی بے محمدین، بے محمدین، بے محمدین، بے محمدین، بے محمدین۔ میرے اللہ محمد مصطفیٰ کو واسطہ بنا کے لائے ہیں تیری خدمت میں۔ کیسے واسطہ بناتے ہیں؟ اللہم انی اسألکا واتوجہ الیکا بنبیکا نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان، سب لوگ مل کے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا۔
الہی بمحمد 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 علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ الہی بعلی 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 مسجد کوفہ علی کی آواز کو سمیٹ لے، اب علی کی آواز نہ ملے گی۔ ارے مسجد میں قتل جب شے کون و مکاں ہوا، تاریخ و تیرا اس گھڑی سارا جہاں ہوا، سامان رستہ خیز ہر ایک پر آیا ہوا، ارے روح الامین ہر ایک سے یہ نواقع ہوا۔ ارے سر پیٹو مومنو کہ یہ کیسا غضب ہوا، ارے سجدے میں حقیقات۔ عجب مرحلہ ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ، شب ضربت ہے عزادارو، صبح علی دنیا سے جانے والے، میں 2 دن کی اور زندگی ہے علی مرتضیٰ کی۔ عجب مقتل ہے، عجب مقتل ہے۔ ضربت لگی علی مرتضیٰ کو، ضربت لگی علی مرتضیٰ کو، لیکن حسن و حسین چیخ مار کے رو رہے ہیں۔ خواتین سنیں، شاید زینب کبریٰ کو پرسہ دے سکیں، شاید اطراف میں زینب و ام کلثوم خواتین کے بیٹھی ہوں۔ عجب مقتل ہے یہ مقتل۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنہ مدظر العالی نے پڑھا ہے، وہ ذمہ دار ہے اس کے۔ عجب مقتل ہے۔ جب حسن و حسین پہنچے ہیں تو مقتل کہتا ہے چیخ مار مار کے رو رہے تھے، لیکن علی مرتضیٰ روتے نہیں بیٹا، روتے نہیں حسن، جانے بابا روتے نہیں ہیں، یہ تو دنیا ہے، دنیا میں جو آیا اسے جانا ہے، دنیا میں جو آیا اسے رخصت ہونا ہے۔ بیٹا بابا کی تمہاری زندگی کی تمنا یہی تھی۔ علی اپنی تمناؤں تک پہنچ، حسن حسین بے چین ہے، روئے جاتے، جو روتا ہے اس کو چپ کراتے، چپ رہو، خاموش رہو، نہ رو۔ علی اپنی تمناؤں تک پہنچ گیا، علی اپنے مقصد تک پہنچ گیا۔ لیکن مقتل کہتا ہے جیسے ہی علی مرتضیٰ کو گھر میں لایا گیا، جب کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو چھوڑ دو، اب کہو کہ زینب و ام کلثوم کو خبر مل گئی ہے، اب زینب و ام کلثوم سن رہی ہوں گی، پریشان ہو رہی ہوں گی، ان کو دلاسا دینا ہے۔ مقتل کہتا ہے اب تک علی رو نہیں رہے تھے، اب تک جو رو رہا تھا علی چپ کرا رہے تھے۔ جیسے ہی علی مرتضیٰ کو بستر پر لایا گیا، ویسے ہی جیسے ہی اپنی زینب کو دیکھا اور ایک بار ہائے بابا کہہ کے زینب نے کلیجے سے لگایا، بالی کا باندھے صبر ٹوٹ گیا، جانے بابا نہ رو۔ علی اس طریقے سے رونے لگے جیسے کوئی اپنی ماں سے کلیجے سے لپٹ کے رونے لگے۔ نہیں معلوم علی کو کوفے میں کیا یاد آیا، اے زینب کیوں روتی ہو بیٹی، ارے یہی کوفہ ہوگا، تم بے مغنا و چادر ہوگی، منادی ندا دے رہا ہوگا، ارے یہ زینب۔ یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا۔ اے علی اب یتیم ہو گئے، کوفے کے بچے یتیم ہو گئے۔ طبیب جب آیا کوفے کے بچے لپٹ گئے، اے طبیب میرے آقا کو بچا لے، اے طبیب میرے مولا کو بچا لے، میرا بابا مر گیا تھا، ہمیں احساس نہیں ہوا تھا، علی اگر مر جائے گے تو۔ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الہی بعلیین 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 بعلی علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام الہی بفاطمہ 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 بی بی زہرا آ جاؤ، علی کی ضربت کی رات ہے، ان عزاداروں کو دیکھو بی بی، یہ تمہارے عزادار ہیں بی بی۔ میں ایک جملہ سن لو، شب ضربت ہے، زہرا مرضیہ کی ایک مصیبت سن لو، بس ایک مصیبت۔ علامہ امینی کے حوالے سے یہ واقعہ نقل وہ ذمہ دار ہے۔ جب زہرا مرضیہ بہنیں در و دیوار پیسی جانے لگی، نہیں آؤ دعا میں فقط امام زمانہ کو یاد رکھنا، کچھ نہ مانگنا، وہ مانگ لو، وہ مل گیا تو سب کچھ اچھو، اس لیے کہ زہرا نے پکارا۔ علامہ امینی کے حوالے سے منقول ہے کہ جب بی بی بہنیں در و دیوار پیسی گئی ہے، اسروہا کا لفظ ہے عربی میں، جب کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے تو عرب اسارا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ بی بی کو نچوڑ دیا گیا، بی بی کو پیس دیا گیا۔ تین جملہ ہے، ایک جملہ یا ابتا ہاکذا یفعل بابنتک، بابا بابا آؤ بابا دیکھو تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے بابا۔ اور دوسرا جملہ کا یا فضۃ الیک فخذینی واللہ قتل ما فی عشائی، فضہ مجھے سنبھالو فضہ، میرا محسن شہید ہو گیا فضہ۔ اور تیسرا جملہ چیخ کے کہا یا مہدی یا مہدی یا مہدی، اے مہدی کب آؤ گے میرے پہلو۔ یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة الہی بفاطمہ 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 علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام الہی بالحسن 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 بالحسن۔ یہ عزادارو، اس شب ضربت علی مرتضیٰ کے عزادار، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں،
دنیا میں شاید مظلوم ترین ذات حسن مجتبیٰ کی ہو، جو غیروں کے درمیان بھی مظلوم، اپنوں کے درمیان بھی مظلوم، بڑے مظلوم، بڑے حلیم، بڑے بردبار انسان کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ بچپنے سے جس نے بردباری اور حلم کا مظاہرہ کیا، کیسے کیا؟ غیرت مندو، خدا تمہاری ناموس کو محفوظ رکھے۔ غیرت مندو، خدا نہ کرے تمہارے سامنے کوئی تمہاری ماں کو تماچے لگائے، خدا نہ کرے تمہارے سامنے یہ منظر پیش آئے جو حسن مجتبیٰ کے سامنے ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ زہرہ مرضیہ کی جب شہادت ہوئی تو ابن عباس نے دیکھا حسن زیادہ رو رہے ہیں، حسین کم رو رہے ہیں۔ آئے کہا اے حسن، تمہارے بابا نے رونے کو منع کیا ہے، دشمنوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن جس کی ماں فاطمہ جیسی ہے وہ روئے نہیں تو کیا کرے؟ میں رونے کو نہیں منع کرتا، لیکن تم تو بڑے ہو، اگر حسین چھوٹے انہیں زیادہ رونا چاہیے۔ جانتے ہیں حسن نے کیا کہا؟ ایک عجب درد بھرا جملہ کہا مولا حسن نے۔ وہ واقعہ جو رونما ہوا تھا مدینے میں، جو بی بی وثیقہ لے کے گئی تھی دربار میں، اب وہاں سے بی بی لوٹ کے آ رہی تھی اور اس ملعون نے دیکھا تھا وثیقہ، اور وہ وثیقہ چاک کر دیا۔ عرب کا بھی دستور تھا، ہمارا بھی دستور ہے، جو خواتین پردے دار ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ تنہا نہ چلیں، یا تو مردوں کے ساتھ رہیں یا عورتوں کے ساتھ رہیں، یا گھر کے چھوٹے بچے کو لے کے چلتی ہیں تاکہ امن محسوس کریں۔ بی بی زہرا جب گئی تھی دربار میں تو اپنے ساتھ حسن مجتبیٰ کو لے گئی تھی، اور لوٹ رہی تھی جب اس ملعون نے جو جسارت کی تھی بھری سڑک پر مدینے کی، وہ اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ زہرا اپنا آدھا چہرہ چھپائے رہتی تھیں، چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ جب آخری وقت میں علی مرتضیٰ نے پوچھا بی بی یہ چہرہ تمہارا سرخ و نیلا کیوں ہے؟ تو کہا اے علی یہ اس کا اثر ہے جو راستے میں اس ملعون نے میرے چہرے پر تماچا لگایا تھا۔ بس جیسے ہی ابن عباس نے یہ کہا اے حسن ارے آپ کو کم رونا چاہیے، ویسے ہی تڑپ گیا ابن عباس جو میری نگاہوں نے دیکھا، ارے وہ کسی کی نگاہوں نے یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ المجتبیٰ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله يا وجيهان إن الله اشفع لنا إن الله يا وجيهان إن الله اشفع لنا إن الله يا وجيهان إن الله اشفع لنا إن الله الہی بالحسن 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 علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام الہی بالحسین 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 میرے اللہ تجھے حسین کا واسطہ، جب اکبر کے سینے کی برچی کھینچ رہا، میرے اللہ تجھے حسین کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ
جب اصغر کے حلقوم سے تیرے سے شعبہ کھینچ رہے تھے، میرے اللہ تجھے اس حسین کا واسطہ جب کھڑے ہوئے کہ تو ایک آرام کرے کہ یکایک ایک تیر سینے میں چبھا، ارے خون کا فوارہ جاری ہوا، اور ایک بار حسین ابن علی گھوڑے پر سنبھل نہ پائے، زمین کربلا متزلزل ہوئی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، الا قد قتل الحسین بکربلا۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله الہی بالحسین 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 علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام الہی بعلی بن الحسین بعلی بن الحسین بعلی بن الحسین بعلی بن الحسین بعلی بن الحسین۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے زین العبا کی اس وقت کی مظلومیت کا جب زندان شام میں ایک ننھی سی بچی رخصت ہو گئی، تجھے واسطہ ہے زین العبا کی اس مظلومیت کا۔ علی مرتضیٰ قبر زہرا پر آپ نے ایک فریاد کی تھی، قلّ یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری، رسول اللہ اب صبر نہیں ہوتا، لیکن یہ علی فقط اتنا پوچھتا ہوں کیوں صبر نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ کوئی معاون نہیں تھا جو قبر میں اتارنے میں مدد، حسن و حسین چھوٹے چھوٹے تھے، وہ کیا معاونت کرتے؟ بقیہ کوئی محرم زہرا نہ تھا کہ جو قبر میں اتار، ہاں رسول اللہ نے ہاتھ قبر سے باہر نکال کے زہرا کو لے لیا، لیکن علی اتنا بتائیے آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تو نہ تھی، پیروں میں بیڑی تو نہ تھی، گلے میں توقے خاردار تو آئے رے شام کا علی، ارے ننھی سی بہن کو کیسے قبر کے بابا مدد کرو، ارے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الہی بعلی بن الحسین بعلی بن الحسین بعلی بن الحسین
بعلی بن الحسین بعلی بن الحسین بعلی بن الحسین علیہم الصلاۃ و علیہم السلام الہی بمحمد ابن علی 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 یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها بقی کی ویرانیت کو ذہن میں رکھیے. آپ کے اور ہمارے گھروں میں روشنی جل رہی ہے، اندھیرا نہیں ہے، لیکن بقی اس وقت ویران ہے. کوئی ایک شمع جلانے والا نہیں ہے. باقر العلوم کی قبر پر کوئی ایک چراغ جلانے والا نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھیے، دل پھٹنے کے لیے کافی ہے. بقی ویران ہے. اور ذرا بقی کے ساتھ ساتھ ذرا اس خرابہ شام کی طرف بھی نگاہ کیجئے. ذرا اس بی بی سیدہ زینب کے مزار کی طرف بھی نگاہ کیجئے. سوچئے زینب کو کیا دن دے گا. اور پھر سوچئے کہ کتنا اچھا ہوا کہ زہرا کی قبر معلوم نہیں ہے. اس کو بھی سوچئے کتنا اچھا ہوا بی بی زہرا کی قبر معلوم نہیں ہے. ایک قبر معلوم ہے تو دشمن کیا کرنا چاہتا ہے. الہی بمحمد ابن علی 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 علیہم الصلاۃ و علیہم السلام الہی بجعفر ابن محمد 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 یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الہی بجعفر ابن محمد 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 علیہم الصلاۃ و علیہم السلام الہی بموسیٰ بن جعفر 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 عجب مظلومیت ہے موسیٰ بن جعفر کی، عجب مظلومیت ہے. وہ مولا کہ جب پہلی بار قید خانے میں آیا تھا تو خدا کا شکر ادا کیا تھا. خدایا تیرا شکر
موسیٰ بن جعفر ایک گوشہ تنہائی کا منتظر تھا کہ تیری عبادت کر سکے، لیکن نہ معلوم سندھی ابن شاہی کے قید خانے میں کیا گزری کہ ہاتھ اٹھا دیا، اے درختوں کو اگانے والے، اے دانوں کو زمین سے چیر کر نکالنے والے، خلصنی من سجن ہارون، مجھے ہارون کے قید خانے سے نجات دلا دے۔ راوی کہتا ہے کہ خراسان سے کچھ لوگ آئے کہ امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ دربان نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں ملاقات کراتے ہیں۔ منتظر ہو گئے چاہنے والے کہ آ رہے ہوں گے، ملاقات ہوگی، تمنا پوری ہو جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا گیا کہ کچھ حمال، کچھ مزدور اپنے کاندھوں پر ایک جنازہ لے کے آ رہے ہیں۔ بس چاہنے والوں کے دل کی، اور اس کے بعد اعلان کر رہے ہیں دیکھو انہیں قتل نہیں کیا گیا ہے، یہ اپنی موت سے مرے ہیں۔ چاہنے والے قریب گئے کہ دیکھیں مولا تو حیات اور موت فرق نہیں کرتی ہے۔ دور سے کسی نے دیکھا کہ امام سرخ موزہ پہنے ہیں، پیر میں امام کے سرخ موزہ ہے۔ چاہنے والوں کو تعجب ہوا کہ قید خانے میں سرخ موزہ کیا کر رہا تھا۔ جب قریب گئے تو دیکھا یہ سرخ موزہ نہیں ہے، بیڑیوں کی شدت سے امام کی پنڈلیوں میں خون جم گیا ہے اور پنڈلیاں چور چور ہو گئی ہیں۔ چاہنے والے قریب گئے، مولا یہ کہا جا رہا ہے آپ اپنی موت سے دنیا سے گزرے، آپ اپنی موت سے دنیا سے گزرے، مولا آپ خود بتا دیجئے۔ جنازے سے آواز آئی قتلاً قتلا، قتلاً قتلا، مجھے اپنی موت سے موت نہیں آئی ہے، ارے مجھے چادروں کے درمیان ڈال کے پیس دیا گیا ہے، اس سے مجھے موت آئی ہے۔ لیکن ایک بار تاریخ کہتی جیسے ہی چاہنے والوں کو خبر ملی ویسے ہی لوگ دوڑتے رہے، دوڑ کے آئے، 25,000 درہم کے کپڑے میں کفن دیا اور اس کے بعد اتنا پھول برسایا کہ سوق الریاحین کا نام ہو گیا اس علاقے کا نام۔ اے موسیٰ بن جعفر، آپ کی ہتھکڑی اور بیڑی بعد میں ٹوٹی لیکن آپ کو دفن تو صحیح سے کر دیا گیا۔ ہائے رے غریب کربلا حسین، ارے جیسے ہی حسین کو قتل کیا گیا پسرے ساتھ بولا ٹھہر جاؤ، ارے گھوڑوں کی نال بندی کرو، گھوڑوں کو دوڑانا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ یا ابا الحسن، یا موسیٰ بن جعفر، ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ الہی بے موسیٰ بن جعفر، 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 علیہم الصلاۃ و علیہم السلام۔ الہی بے علی بن موسیٰ، بے علی بن موسیٰ، بے علی بن موسیٰ، بے علی بن موسیٰ، بے علی بن موسیٰ۔ ائمہ اطہار میں فقط امام رضا کی شخصیت ہے، فقط اور فقط۔ تمام ائمہ کو امام حسین اور مولا کائنات کے علاوہ زہر دیا گیا، اور جس کو بھی زہر دیا گیا 1 دن 2 دن 3 دن زہر کا اثر رہا، اس کے بعد امام دنیا سے گئے۔ واحد امام رضا ہیں کہ ظہر کے وقت مامون نے آپ کو زہر دیا ہے اور عصر ہوتے ہوتے مولا دنیا سے گزر گئے۔ تاریخ کہتی ہے زہر اتنا کاری تھا کہ امام 50 بار اٹھے اور 50 بار بیٹھے، 50 بار بیٹھے۔ میں قم سے آیا ہوں، خدا آپ سب کو زیارت کی توفیق دے۔ دل میں فاطمہ معصومہ بسی ہیں، ایک جملہ فاطمہ معصومہ کو یہاں سے مخاطب کریے۔ بی بی اچھا ہوا، بی بی اچھا ہوا آپ پہلے امام رضا سے دنیا سے گزر گئیں۔ اچھا ہوا فاطمہ معصومہ کہ آپ امام رضا سے پہلے دنیا سے گزر گئیں، ورنہ یہ بہن منظر کیسے دیکھتی
کہ بھائی زہر کی شدت سے 50 بار اٹھ رہا ہے اور 50 بار بیٹھ رہا. یہ منظر تو فقط زینب کے لیے مخصوص تھا کہ بوسہ گائے رسول اور شمر کا خنجر یبن سعد نقتو تلو ابو عبداللہ وانتا تنظر. سعد کے بچے میرا ماجایا مارا جر. بھیا حسین کوئی جواب نہ ملا. بھیا حسین کوئی جواب نہ ملا. ایک بار دل بھر کے کہا اے بھیا تمہیں اماں کے حق کا واسطہ جواب دے دو. حسین نے کونیوں کا سہارا لیا. زینب خیمے کی طرف پلٹو. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان الہی بعلی ابن موسیٰ 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام. الہی بمحمد ابن علی 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 یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان یا وجیہان الہی بمحمد ابن علی 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام. اب یہاں سے سامرہ کی ویرانی کو ذہن میں رکھیے. سامرہ میں ان 2 گنبدوں کو انہدام کو ذہن میں رکھیے. ان مظلوم اماموں کو ذہن میں رکھیے کہ جو فوج کی چھاونی میں جنہوں نے زندگی بسر کی. الہی بعلی ابن محمد 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 یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا
الہی بعلی ابن محمد، بعلی ابن محمد، بعلی ابن محمد، بعلی ابن محمد، بعلی ابن محمد علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام. الہی بحسن ابن علی، 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 یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایھا الزکی العسکری، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ. الہی بحسن ابن علی، بحسن ابن علی، بحسن ابن علی، بحسن ابن علی، بحسن ابن علی علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام. الہی بالحجت القائم، الہی بالحجت القائم، بالحجت القائم، بالحجت القائم، بالحجت القائم. ہم اپنے امام سے کتنے شرمسار ہیں، ہم اپنے مولا سے کتنے شرمسار ہیں کہ جو ہر مصیبتوں میں ہمیں یاد رکھتا ہے. ان غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ہم نے تمہیں کبھی نہیں بھلایا، ہم نے تمہاری یادوں کو اپنے یادوں کے فانوس میں سجائے رکھا. دلیل چاہتے ہو دلیل لے لو. لولا ذالک لنزل بکم اللاوا واستلمکم العادا. اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ہم نے بھلا دیا ہوتا، اگر ہم نے بھلا دیا ہوتا تو تم پر آسمان سے مصائب کی یورش ہو گئی ہوتی اور دشمن نے تم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہوتا. اتنی قتل و غارت گری کے باوجود، اتنے مظالم کے باوجود، اتنے قتل ہونے کے باوجود دنیا میں تمہارا نام عزت سے لیا جاتا ہے. یقین مانو کوئی محافظ ہے. تو کیا پریشانی ہے؟ ہم سے ملاقات کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ شیخ مفید کو نامے میں لکھا، کیا لکھا نامے میں؟ لو ان اشیاءنا وفقہم اللہ لطاعت. قربان جائیے اس دعا پر. اگر ہمارے شیعہ اللہ انہیں اپنی اطاعت کی توفیق دے. یہ مولا کی دعا ہے، یہ مولا کی دعا. اللہ اطاعت کی توفیق دے. کیا کرتے ہیں؟ لو ان اشیاءنا، چاہنے والوں کی مشکل کیا؟ کیوں ہمارا دیدار نہیں ہوتا؟ کب؟ غیبت کبریٰ کے ابتدا میں شیخ مفید سے یہ فریاد امام زمانہ کی. آج تک دیکھیے کیوں نہیں ہے امام زمانہ. لو ان اشیاءنا، اگر ہمارے شیعہ ایک دل ہو جاتے، اپنے اختلافات کو ختم کر دیتے ہیں اور ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیتے، تو ہمارے دیدار کی برکت میں ان کو تاخیر نہ ہوتی. کیوں تاخیر ہے؟ ہمارا اختلاف تاخیر ہے. کیوں تاخیر ہے؟ جو مولا نے کہا اس پر عمل نہیں ہے. ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بلا بھلا کہہ رہے ہیں، مولا کے نام پر لوگوں کو مولا سے دور کر رہے ہیں. ایسا کہہ رہے ہیں کہ لوگ مولا سے دور ہو جائیں. کربلا کے بغیر کوئی امام زمانہ کو پہچانے گا؟
حسین کے بغیر کوئی امام زمانہ کو پہچانے گا نہیں. ہم نے وہ نہیں کیا. امام زمانہ کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام زمانہ کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لینا کمال ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو دیکھا امام زمانہ کو، انہوں نے کہا، عید اللہ بہجت نے کہا 2 رکعت نماز جو امام زمانہ کو پسند ہے وہ 1000 دعوے دیدار سے بہتر ہے. کیسے ہیں آپ؟ مولا آپ کیوں نہیں آتے؟ کہا جتنا پیاسا گرمی کی شدت میں 1 گھونٹ ٹھنڈا پانی چاہتا ہے اتنا بھی تم ہمیں نہیں چاہتے. اگر اتنا بھی تم ہمیں چاہ لو تو ہم فوراً آ جائیں. مشکل ہماری ہے. ایک غریب زہرا شب ضربت ہے، آپ غمزدہ ہیں، ہم کہاں مضطر ہیں کہ آئیں؟ دعا سامنے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کب ہم مضطر ہوئے کہ ہماری دعا قبول ہو؟ ہم اجل فرجہ کہتے ہیں لیکن دل کی گہرائی سے نہیں کہتے. جس ماں کا بیٹا اسکول سے آنے میں دیر کرتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے اس ماں کو کہ مضطر کسے کہتے ہیں. وہ پھر گھر میں نہیں بیٹھتی، وہ پھر سڑکوں پر دکھائی دیتی ہے، وہ پھر اسکول میں دکھائی دیتی ہے، پھر وہ فون پر دکھائی دیتی ہے، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے. کبھی ایسا ہوا امام زمانہ کے نام پر ہمارا کھانا چھٹ گیا، کبھی ایسا ہوا ہم تڑپ کے نیند سے بے چین ہو گئے، ارے میرا مولا کہاں ہے. سید پینا دوز اگر 1 ہفتہ نہ آؤں تو کیا کرو گے؟ کہ مولا 1 ہفتہ تو دور کی بات ہے، اگر 1 دن آپ سے ملاقات نہ ہو تو مر جاؤں گا. کہ اسی لیے تو آتا ہوں، اتنی بے چینی ہے اسی لیے تو آتا ہوں. اگر یہ بے چینی نہ ہو تو تم سے دیدار حاصل نہ ہو. وہ بے چینی کب ہوگی؟ جب ہم سمجھیں کہ ہمارے باپ کو قتل کیا گیا ہے. حسین ہمارے روحانی باپ ہیں، انہیں قتل کیا گیا ہے، تب انتقام کا جذبہ پیدا ہوگا. تا وقت کہ یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم تمنا نہیں کر سکتے. فقط زبان پر جاری رہے گا مولا آ جاؤ. مولا نہیں آئیں گے، ہمارے بلانے سے نہیں آئیں گے. ہمارا عمل پکارے مولا ہم بے چین ہیں، مولا ہم تڑپ رہے ہیں. ہم ضربت علی مرتضیٰ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم اس علی مرتضیٰ کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. ہم بحرین میں قتل ہونے والے شیعوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. ہم سوریہ میں سیدہ زینب کے سین مقدس کے انہدام کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. ہم قبر حسین کی پامالی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. ہم زہرائے مرضیہ کے ٹوٹے ہوئے پہلو کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. ہم سکینہ کے اس کرتے کا بدلہ لینا چاہتے ہیں جو تازیانے کی شدت سے پیٹھ میں چپک گیا تھا. ہم اس بدلہ لینا چاہتے ہیں جو سکینہ کے چہرے کو نیلا کر دیتا تھا. ہم اس تماچے کا بدلہ لینا چاہتے ہیں جس نے زہرا کے چہرے کو یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان يا وجيهان یا وجیان بالحجت القائم بالحجت القائم بالحجت القائم بالحجت القائم بالحجت القائم. کچھ دیر تک آپ لوگ اپنے دل میں راز و نیاز سے خدا سے بات کیجئے، دعا مانگیے. اب یہ دعا اس وقت یقیناً قبول ہوگی. بس مظلوموں کو ذہن میں رکھیے گا، بحرین، سیریا، مصر، پاکستان، عراق، سب کو ذہن میں رکھیے گا. بیماروں کو ذہن میں رکھیے گا جو آنا چاہتے تھے نہیں آ پائے. بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ یہاں آئیں، اس نورانی بزم سے مستفید ہیں، وہ آپ کے منتظر ہیں. وہ مرحومین کہ جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کے مرحومین جو آج کی شب نہیں ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، ان کو ذہن میں رکھیے گا. سب کے لیے دعا کیجیے.
اس غریب زہرا کے لیے بھی دعا کیجیے۔ کہا جب ہماری پھوپھی کا تذکرہ ہو، تمہارے آنسو آئیں، تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا ضرور کرنا۔ یا سادتی و موالیہ انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الی اللہ وتوسلت بکم الی اللہ واستشفعت بکم الی اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی الی اللہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجاتا من اللہ فکونوا عند اللہ رجائی یا سادتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہم اجمعین ولعن اللہ اعداء اللہ ظالمیہم من الاولین والآخرین آمین رب العالمین۔ یا اللہ 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 رب 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 میرے اللہ، اس قرآن مجید کی پناہ میں آ کر ہم نے ان ذوات مقدسہ کا واسطہ دیا جن سے بہتر کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے، ان کو ہم تیری بارگاہ میں لے کر آئے۔ ہم روح سیاہ ہیں لیکن یہ سرخ روح ہیں، ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں لیکن تیرے مہمان ہیں۔ تو نے ہمیں بلایا ہے، کوئی بلاتا ہے کسی کو تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، بلانا اس بات کی دلیل ہے۔ یہ جوان، ان کے پاک دل، یہ بزرگ، ان کی زیادہ عبادتیں، یہ بچے، ان کی بے گناہی، یہ خواتین، یہ ان کی زحمتیں، یہ سب شب کے سناٹے میں، سب شب ضربت علی مرتضیٰ تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے۔ کہا جب بھی آمین کہو بآواز بلند کہو، کیونکہ آمین کے مطلب ہے اللہم استجب، خدایا میری دعا کو قبول۔ جتنا تیز بولو گے، فرشتے کہتے ہیں کیسا بے چین بندہ ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آیا۔ اے میرے اللہ، ہماری نگاہوں میں بحرین کی مظلومیت ہے، ہماری نگاہوں میں عراق کی مظلومیت ہے، ہماری نگاہوں میں پاکستان کے مقتولین ہیں، ہماری نگاہوں میں سیدہ زینب کا روضہ ہے، ہماری نگاہوں میں کربلا کے روضات مقدسہ ہیں، ہماری نگاہوں میں دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں اور ان کو بے گناہ قتل کیا جائے، یہ سب ہماری نگاہ۔ میرے اللہ، اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ ہمارے گناہوں پر کرم، معلوم ہے کہ ہمارے اختلاف غیبت کا سبب ہے، معلوم ہے کہ ہماری برائی غیبت کے، سب ہم برے، ہم خطا کار، لیکن میرے اللہ تو اپنی زہرا کو تو چاہتا ہے۔ اے میرے اللہ تو اپنی زینب کبریٰ کو تو چاہتا ہے، اے میرے اللہ تو اپنی سکینہ کو تو چاہتا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر ہماری آواز میں اتنی سکت نہیں ہے تو تجھے پہلو سیدہ کا واسطہ، میرے اللہ اگر ہماری آواز میں سکت نہیں ہے تو تجھے علی مرتضیٰ کے شگافتہ سر کا واسطہ، تجھے سکینہ کے اس نیلے چہرے کا واسطہ، تجھے سکینہ کے اس پشت عطر کا واسطہ جو تازیانوں کی شدت سے کرتا چھپک گیا تھا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کے صدقے میں ہماری مشکلات کو حل فرما، ہمارے جوانوں کو غرب کی سازش سے محفوظ رکھ، ہمارے جوانوں میں علم و آگہی عطا فرما، ہمارے بچوں میں ترقی عطا فرما، ہمارے بزرگوں میں عزت و وقار عطا فرما، ہماری عورتوں میں عفت و پردہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھرانے کو اسلامی گھرانہ قرار دے،
ہمارے گھروں کو غربی افکار سے دور رکھ، جو بے اولاد ہوں آج کی شب انہیں اولاد کی دولت سے بہرامند فرما۔ میرے اللہ تو نے کہا ہے شب 19 حج بیت اللہ کے لیے دعا کرو۔ میرے اللہ دنیا میں جتنے بھی غیر مستطیع ہیں آج کی شب تجھے واسطہ ہے ضربت علی مرتضیٰ کا، ان سب کے لیے حج بیت اللہ اور زیارت ارتباط عالیات کو یقینی فرما دے۔ اے میرے اللہ جو مقروض ہو غیب سے ان کا قرض ادا فرما دے، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو صالح قرار دے، جو بیمار ہو انہیں شفائے عاجل غیر عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے روحانی امراض کو، غیبت کو، حسد کو، بغض کو، تکبر کو، تمام چیزوں کو ہٹا کے اچھائیوں کو ہمیں بہرامند فرما۔ اے میرے اللہ اس مہینے میں اس شب قدر میں جو کچھ اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے، اس قرآن کا واسطہ، اس ضربت علی مرتضیٰ کا واسطہ، وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ جتنی برائیوں سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھا ہے ان تمام برائیوں سے ہمیں دور رکھ۔ اے میرے اللہ ہمارے اختلاف سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، ہمارے اختلاف کو ختم کر کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ علی مرتضیٰ کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ آنے والے روز جمعہ یوم قدس کے موقع پر ہمیں اپنی اسلامی حمیت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں غیرت عطا فرما۔ اے میرے اللہ روز جمعہ یوم قدس کے موقع پر ہمیں احتجاج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ گریہ وزاری کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ علی مرتضیٰ کی شہادت کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ ماتم و گریہ وزاری کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا ہے، ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ نہ کہا، جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے اس شب قدر میں ہمارے لیے مسجل فرما دے۔ اے میرے اللہ ہماری ابتدائی دعا، ہماری آخری دعا سب ایک ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ دنیا میں جتنے گمراہ ہیں اگر قابل ہدایت ہے میرے اللہ تو ان کی ہدایت اس شب قدر کے صدقے میں فرما دے، اگر قابل ہدایت نہیں ہے صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما، امریکہ و اسرائیل کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما، علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، اسلامی حکومت ایران کو قائم و دائم رکھ، اس حکومت کو امام زمانہ کی حکومت سے متصل فرما دے، مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، علماء کی عزت و اہمیت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو علم و آگہی کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے رکاب میں ہمیں شہید ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی آوان و انصار میں ہمیں شمار فرما، ان کے خاص اصحاب میں ہمیں شمار فرما، ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جو امام زمانہ کو دینا چاہتا ہے، ان تمام برائیوں سے دور رکھ جن سے ائمہ کو دور رکھا ہے۔ میرے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم گناہگار ہیں، آئندہ آنے والی شب قدر میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔